المنصر وصاحبه ورسوله سيد الأشقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الذين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اللعنة إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإن له لناصحون صدق الله العلي العظيم. صلوات حضرت گرامی حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں جب منصوبہ بنا لیا کہ ہم بھائی کو لے چلیں گے، کل تک جہاں میں نے بات کو پہنچایا تھا وہ منصوبہ بنایا کہ ہم بھائی کو لے چلیں گے اور اس کے بعد پھر کنویں میں پھینک دیں گے، دور لے جائیں گے جہاں سے کافر گزرتے ہیں کہ نام میں فلسطین کے ایک نواحی علاقے میں، تو پھر ہم کیا کریں گے ساتھ لے جائیں گے۔ اب ساتھ لے جانے کے لیے قائد کسے کرنا ہے؟ بابا جان کون ایک مرتبہ سب منصوبہ بنا کے بیٹھے جناب یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور شروع کیسے کیا؟ بڑی محبت کے ساتھ کہ بابا جان یہاں پانا، بابا جان مان لگا آپ کو کیا بات ہے کہ لا تامنا، آپ ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے اللہ یوسف اور یوسف کے معاملے میں، تو ان لہو لناصحون، ہم تو یوسف کے خیر خواہ ہیں۔ کئی دشمن ایسے ہوتے ہیں حسد کرنے والے اپنے آپ کو خیر خواہ بنا کے پیش کرتے ہیں، ہوتے حسود ہیں، حاسد ہیں، بہت زیادہ حسد کینہ رکھنے والے، لیکن کبھی یہ دکھائیں گے نہیں کہ میں حسد کرتا ہوں، دکھائیں گے بڑے مسکرا کے کہ میں تو خیر خواہ ہوں۔ تو یہ برے لوگوں کی بہت بڑی نشانی ہے جو لوگ پہنچ رہے ہیں کہ وہ کبھی اپنے آپ کو برا دکھائیں گے نہیں، بلکہ دکھائیں جیسے کہ ہم تو خیر خواہ ہیں۔ تو ایک مرتبہ جناب یعقوب کے بیٹوں نے دوبارہ اپنی بات کو بڑھایا، کل ہم سیر تفریح کے لیے باہر جانا چاہ رہے ہیں، کھیلنے کودنے کے لیے جائیں گے، تو ارسل معنا ہمارے ساتھ یوسف کو بھیج دیے، یلقا پیگا، تھوڑا کھیلے کودے گا، کھائے پیے گا، ہم کھانا ساتھ میں لے جائیں گے، اور ہم کافی لوگ ہیں تو ہم ذرا سیر تفریح کے لیے لے جائیں گے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے دو کو چوہان دی، اور اس کے بعد پھر آپ کو احساس ہوگا کہ جناب یعقوب علیہ السلام کس مقام پہ، کس منزل پہ فائز۔ کہا کہ پہلی بات کہ انی لیحزننی ان تذهبوا بہ، پہلی بات یہ ہے کہ مجھے بڑا غم اور دکھ ہوتا ہے جب میں یوسف سے دور ہو جاتا ہوں۔ دو وجوہات کا اگر من میں کی توجہ حاضر ہو گئی، یا میری وجہ سے نہیں ہوئی ہے، تو جو میں پیش کر رہا ہوں غور سے سنیے گا، بہت اس کے اندر بہت بڑے بڑے دو سبب ہیں۔ تو پہلی وجہ یہ ہے جب یوسف سے جدائی ہوتی ہے نا تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ دیکھیں میں پہنچا نہیں پا رہا بات کو، جناب یعقوب کیا فرما رہے ہیں؟ یحزننی ان تذهبوا بہ، تم اگر یوسف کو مجھ سے دور لے جاؤ گے نا تو مجھے غم ہوگا۔ سمجھانے ایک دن میں اتنا غم ہوگا، اور اگر تم دور ہی کر دو گے، کچھ لوگ وہاں میں کہنا ہے اگر میری نگاہوں سے دور ہی کر دو گے تو سوچو کتنا غمداری ہوگا، لیکن اب جب کوئی آدمی برائی میں پڑ جائے، گناہ سوچنے لگے تو پھر اس کو احساس نہیں ہوتا آپ کیا رہا۔ تو پہلے جملے میں انہوں نے فرما دیا کہ نہیں مجھے جو بہت رحم ہو رہا، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی مجھے بہت غم ہوگا، مجھے بہت دکھ ہوگا، غم ہوگا اگر ایک دن کے لیے بھی یوسف دور ہو جائے۔ دوسرے مجھے خدشہ یہ ہے کہ تم لوگ کھیلتے رہو گے، اور اسے بھیڑیا کھا جائے گا، تم کھیلتے رہو گے اسے بھیڑیا کھا جائے گا۔ بھائی دیکھیں جناب یعقوب نبی ہیں، جانتے ہیں کہ بھیڑیا نہیں کھائے گا، سارا مسئلہ نہیں ہے میرے ساتھ، تعلیم ہو گئی ہے، ہاتھ جوڑ کے معذرت کہہ رہا ہوں، مجھ میری توجہ ہو، یہ بات پہنچ رہی ہے۔ ایسا کہ رانی میں جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کیا فرما رہے ہیں؟ بھائی تم لوگ کھیلتے رہو گے اسے بھیڑیا کھا جائے گا، یا کہ بہت دیر کہتے ہیں بھیڑیے کو، لال حمزہ بے دیر،
ذائب اس کی جمع. جناب سیدہ نبی نے اپنے خطبے میں لفظ استعمال کیا. جب عرب کے بھیڑیے تم پہ حملہ آور ہوتے تھے تم بیٹھے رہتے تھے ایسے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں, اور وہ میرے چچا کے بیٹے علی تھے جو عرب کے بھیڑیوں کے سروں کو توڑا کرتے تھے. آج تم اتنے بہادر ہو گئے کہ علی میں غرانے لگے ہو. میرے دل میں بہت بڑا نہیں ہے. اچھا دیکھیے آگے بھی جا کے معاملہ یہی آئے گا. جب بیٹے واپس آئیں گے نا اس صورت میں آگے پیش کروں گا تو بیٹے آگے کیا کہیں گے؟ جاؤ پہ دمن کر دے جھوٹا خون لگایا. اللہ قرآن میں فرمایا جھوٹا خون, پتہ چلا معصوم کا خون ہی الگ ہے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں تو کیا کیا, قمیض پہ جھوٹا خون لگایا. جناب یوسف کرتا اتارا لے آئے. بابا جان یہ یوسف کا کرتا ہے, بھیڑیا کھا گیا. کیا کہا؟ وہی اکیلا ہوتے ہم لوگ بیٹھے دیکھتے رہے بھیڑیا کھا گیا. اور جانتے نہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ نحنو عصبۃ, ہم 10 طاقتور جوان بیٹے آپ کے, ہم بچا لیں گے. اب پتہ چلا جوانی کا دھوس دینے والے بڑے بڑے ہوتے ہیں. جو لوگ پہنچ رہے ہیں ہم لوگ طاقتور ہیں, بہادر ہیں. نبیوں کو بڑے بڑے لوگوں نے کہا اپنی طاقت کا جوانی کا دھوس لوگ پہنچ رہے ہیں. تو کیا کہا جناب یعقوب کے بیٹے, کبھی ہم لوگ طاقتور ہیں بھیڑیا کیا کھانے کا. اب آئیے ذرا یہ روایت کا جملہ سن لیجیے. امام معصوم کی روایت ہے, خاص طور سے آپ لوگوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. چھٹے ماں کی روایت ہے کہ جیسے بیٹوں نے کہا نا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا, جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اچھا رک جاؤ میں بھیڑیوں کو بلاتا ہوں. جناب یعقوب نے آواز دی بھیڑیا آ جا. اب پتہ چلا نبیوں کے کہنے پہ درندے بھی آ جاتے ہیں. جو لوگ پہنچ گئے, اور اگر کوئی نبی کے بلانے پہ بھی نہ آئے تو مانو نہ درندوں سے بدتر ہے. جی ہاں توجہ فرما. چلو تو آپ کا ایک بھیڑیا آ گیا, کہا تو نے کھایا میرے یوسف کو؟ اب بیٹوں کو دکھانا ہے نا, تو تم کہہ رہے بھیڑیے نے کھا لیا. کہا تو نے کھایا میرے یوسف کو؟ کہا آپ تو نبی ہیں, بھیڑیے کو اللہ نے زبان دے دی. بھئی اگر معصومین بلاتے ہیں نا تو جانور بھی بول اٹھتے ہیں. اگر پیغمبر بلائے کوئی بولے تو تعجب نہ کرنا, علی کہے تو بولے کوئی جانور نہیں, مطلب نہیں ہے. اگر حسنین کسی جانور سے کہے بول, سید سجاد ہرنی سے کہے بول, اگر بولے تو تعجب نہ کیجیے گا. جناب یعقوب نے بلایا بھیڑیے کو. اب میرا ایک سوال ہے, کیا اسی بھیڑیے کو بلایا تھا جس پہ بیٹوں نے تہمت لگائی تھی؟ مطلب ہے یا نہیں ہے؟ میں پہنچا پا رہا ہوں. جناب یعقوب نے بھیڑیے کو آواز دی, ایوہ بھیڑیے آ جا. ایک بھیڑیا آ گیا. بھئی کیا اسی بھیڑیے پہ تہمت لگی تھی جسے بلایا تھا؟ جو بزرگ پہنچ کر سب کی عظمتوں پہ سلام. بھئی انہوں نے کہا ایک بھیڑیا کھا گیا. جناب یعقوب نے بھی ایک بھیڑیا بلایا. کہا بتا کہ تو نے میرے یوسف کو کھایا. اب سارے بیٹے پریشان. ایک مرتبہ بھیڑیا عبرانی زبان میں بولا آپ تو نبی ہیں, آپ کو پتا ہے ہم پہ معصومین کا خون گوشت حرام ہے. اب پتا چلا درندے بھی معصوم کو نہیں کھاتے, درندے بھی خون نہیں بہاتے معصوم کا, تو وہ معصوم کا خون بہائے. آپ کو تو پتا ہے اللہ نے ہم پہ حرام قرار دیا, ہم درندے حملے نہیں کرتے معصومین پہ. چلا بیٹوں کو دکھا رہے تھے تہمت کس پہ لگا رہے ہو, بھیڑیے درندے نہیں کھاتے. اب آئیے ذرا بحث پیش کروں, مکمل کروں تاکہ میں آگے بڑھ سکوں. ہے نا مطلب ابھی تک میرے ساتھ سلام. بیٹوں نے کیا کیا, کوشش کی کہ اپنے والد کو قائل کریں کہ ہم مخلص ہیں. اچھا والد بھی عام والد نہیں ہے, خدا کی قسم عام ماں باپ بھی سمجھ جاتی ہیں. جب بچوں میں آپس میں حسد ہوگا نا بہن بھائیوں میں, جو بزرگ ہیں وہ مددگار دے رہے ہیں, جوان اور بچے اس بات کو نہیں سمجھیں گے. والدین اتنے تجربات ہوتے ہیں سمجھ لیتے ہیں یہ بہن بھائی آپس میں حسد کر رہے ہیں, بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے, بہن بہن سے.
آپ کو سمجھ آئے نہ آئے، ماں باپ سمجھ جاتے ہیں، آپ کہتے بھی کچھ نہیں، وہ نظروں سے پڑھ لیتے ہیں، اسے بھائی برداشت نہیں ہو رہا، توجہ ہو، حسد ہو جاتا ہے نا۔ تو عام ماں باپ بھی سمجھ جاتے ہیں، اور اگر باپ نبی ہو، باپ یعقوب ہو، اب اگر نبی یعقوب سمجھ رہے ہیں، اچھا بیٹے کیا تھے، کافر تھے؟ نہیں ہے مجمع، آپ سلامت رہے، جو لوگ پہنچ گئے ہیں، میں سورہ بقرہ کی آیت پیش کر رہا ہوں، یا بنی لا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بچوں دنیا سے نہ جانا سوائے اس حالت میں کہ تم مسلمان رہو۔ جناب یعقوب نے مرتے میں بھی وصیت کی، سارے بچے مسلمان تھے، مجمع نہیں ہے، مسلمان تھے، بیٹے مسلمان تھے، کافر نہیں تھے۔ اب پتہ چلا اسلام کا دھوس دینا جائز نہیں ہے، بڑے بڑے مسلمان ہو کے گناہ کر سکتے ہیں، جب نبی یعقوب کے بیٹے معصوم سے حسد کر سکتے ہیں، اور میں کسی اور کا دھوس، جب نبیوں کے بیٹے ایسے ہو سکتے ہیں تو نبیوں کے صحابہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ چلتے رہیے۔ کیا کیا بیٹوں نے؟ بابا جان بہت زیادہ قائل کرنے کی کوشش کی، کہ بابا جان ہمارے ساتھ ہم پہ بھروسہ ہی نہیں کر رہے، اب وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی ہم نے کچھ کیا بھی نہیں، آپ پہلے تو عمر میں کہا۔ اب جناب یعقوب نبی ہیں، یہ اسلام میں جرم سے پہلے سزا نہیں، کچھ لوگ پہنچ گئے، چلے میں وضاحت کر دیتا ہوں، جرم سے پہلے سزا نہیں۔ مولانا علی علیہ السلام نے کہا تھا نا عبدالرحمن بن ملجم سے، جب یہ یمن سے آیا مولا ملے، سارے جو 10 افراد آئے تھے، ایک ملتے رہے کرتے کرتے، کہا کیا نام ہے تیرا؟ اس نے کہا عبدالرحمن۔ مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے کہا کیا بات ہے، کلمہ استرجاع کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مولا نے کہا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا انا ابن ملجم، میں ملجم کا بیٹا ہوں۔ مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا کیا بات ہے کہ میں مرنے والا ہوں؟ مولا نے کہا مرادی لگتا، کیا تو عبدالرحمن ابن ملجم میں مرادی ہے؟ کہا ہاں میں مرادی ہوں۔ امام نے کہا انا للہ و انا الیہ، کہا کیا بات ہے کہ میں مر رہا ہوں؟ مولا نے کہا نہیں تو قاتل ہے میرا۔ کہا نہیں میں قاتل نہیں، میں تو مسلمان ہوں۔ اب پتہ چلا مسلمان بڑے بڑے روم میں ہوتے ہیں، جیے جو پہنچ رہے، سلامت رہے جو پہنچ گئے، میں تو مسلمان ہوں، میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں۔ مولانا نے کہا نہیں کوئی قاتل ہے، تو پھر مجھے سزا دے دیجیے۔ مولانا نے کہا کس جرم کی؟ کہ قتل کی۔ مولانا نے کہا تو نے بھی کیا ہی قتل نہیں، کس قتل کی سزا دوں جو تو نے بھی کیا نہیں؟ اسلام میں پہلے جرم بعد میں سزا ہے، تو نے بھی جرم نہیں کیا، لیکن نبی سے تجھے وارننگ دے رہا ہوں، تحقیق کر رہا ہوں، باز آ جا۔ کئی لوگوں کو خود نہیں پتا ہوگا وہ کتنا ہم نے دیا ہے، میں بیچ نہیں پہنچا نہیں پا رہا ہوں۔ ایسا نہیں گرامی جو میرے بزرگ مجھے دعائیں دے رہے ہیں، ایسا نہیں گرامی کئی لوگوں کو خود نہیں پتا ہوگا ہم نے زہر کتنا ہے، میں پہنچا نہیں پا رہا۔ کئی لوگوں کو خود نہیں پتا کتنا زہر ہے، سانپ سے زیادہ زہر انسانوں میں ہوتا ہے، جب دسیں تو پتا چلے، ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ مولانا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں او کوفے میں بسنے والوں، تم میں سے کئی لوگوں کے دلوں میں میرا بغض ہے، تمہیں موقع نہیں مل رہا، وہ شام والے کو موقع مل گیا ہے۔ بہت رہے سر لوگ، گلا ساتھ نہیں دے رہا، میرا سینہ ساتھ نہیں دے رہا۔ مولانا فرماتے ہیں اسے تو موقع مل گیا ہے، بہت کہتے ہیں کسے موقع مل گیا ہے، اسے موقع ملا، اس کا بغض سینہ باہر آ رہا، تمہیں موقع ملا۔ اور کب ملا موقع؟ مولا حسن حسین کے سامنے۔ تو بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا کو کہا نہیں بابا جان آپ بھروسہ تو کریں، ہم کھیلنے کودنے جا رہے ہیں، تفریح کے لیے جا رہے ہیں۔ نہیں تو اب وہ بابا تھا آئیے ذرا، شیعہ سنی میں نے اقوال سارے دیکھے، سارا خلاصہ کر کے پیش کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں دوں۔ تو کیا فرمایا کہ ایک تو یوسف کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، مجھے اس کی جدائی میں نہ ڈالنا، دوسرے اسے بھیڑیا کھاتا ہے۔ اب وہ بڑی بحث کرتے ہیں، سارے مفسرین نے بہت بحث کی ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے کیوں کہا
کہ اسے بھیڑیا کھاتا ہے، جبکہ جانتے ہیں نبیوں کو بھیڑیا نہیں کھاتا. توجہ، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، شیعہ سنی مفسرین کے اقوال سارے یہاں پہ نہیں لا رہا، خلاصہ کر کے پیش کر رہا ہوں. میرے بچے، میرے بھائی، میرے بزرگ سب توجہ کریں گے. نمبر 1 جو مفسرین نے لکھا کہ ان کے کنعان میں، کنعان جہاں وہ رہتے تھے شہر میں فلسطین کے، کنعان میں بھیڑیے بہت زیادہ تھے. مفسر میرا نہیں ہے بھائی، آپ کو خاموش کیوں ہو گئے؟ تو مفسرین کا ایک قول یہ ہے بھیڑیے کنعان میں زیادہ تھے اس لیے. دوسرے جناب یعقوب نے خواب دیکھا تھا، خواب دیکھا تھا کہ بھیڑیوں نے میرے بیٹے پہ حملہ کر دیا. یہ سب اپنی جگہ میں بہت. آئیے ذرا جو قول جسے میں تسلیم کرتا ہوں، میرا دل مانتا ہے مفسرین نے لکھا، وہ سن لیجئے. میں اور قول نہیں پیش کروں کیونکہ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے، میں اتنا توجہ سے سننا ہے، سن لیجئے. اب دیکھیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہوتا انسان کی شکل میں ہے، اندر مختلف جانور پر رہے ہوتے ہیں، کسی کے بھیڑیا ہے، کسی کے سانپ، کسی کے گیدڑ. اب جناب یعقوب علیہ السلام بتا کے رہے تھے وہ تو تمہارے اندر کا بھیڑیا ہے نا، جو لوگ پہنچ گئے ہیں تمہارے اندر کا بھیڑیا ہے. اصول کافی کے لیے پیش کر رہا ہوں آپ سب کے لیے. چوتھے نام سے کسی نے کام ہوگا کمل حجیج، کتنے حاجی آ گئے خانہ کعبہ پہ، لوگ غلاف کعبہ پہ لپک رہے ہیں، غلاف کو پکڑ رکھا، چوم رہے ہیں. حجر اسود پہ لوگ دھکے دے رہے ہیں، کوہنیاں مار رہے ہیں. اب بیچارے کچھ شیعہ مولا کہتے ہیں مولا آپ کے جج رسول خدا کے کتنے چہنے والے ماننے والے کتنے زیادہ ہو گئے، جگہ نہیں ہے حاجی. کمل حاجی، امام نے کہا کمل تجید، شور کرنے والے زیادہ ہیں. جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام. مولا نے کہا حاجی بہت کم ہے. کم مولا خانہ کعبہ کے چاروں طرف مجمع بھرا ہوا ہے. مولا اتنا مسجد الحرام میں شروع، اتنا رش، آپ کہہ رہے ہیں کہ ماننے والے کا مہمان نے کہا میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ. اس نے دیکھا کم مولا جانور بھرے ہیں، انسان کو کہا مولا نے کہا وہ جو انسان ہے وہ ہاتھی، باقی سب جانور. اب پتہ چلا آل محمد کا دشمن جتنا مرضی خوبصورت ہو اس کا دل نجس ہوتا ہے، اسی لیے جانور کی شکل میں ہوتا ہے. یہ بات گرا تو نہیں گزری ہے لگی. میں نے ابھی کسی اور جگہ پڑھا تھا، آپ لوگوں نے صرف اشارے کے لیے دو بات کہنے کے پیش کر دوں گا. امام حسن خطبہ دے رہے ہیں اور دیکھا ایک آدمی گستاخی کرتا ہوا، گالیاں بکتا ہوا مولا امیر کو مسجد کوفہ میں داخل ہو گیا. اور سارے کوفے والے بیٹھے ہوئے ہیں. مولا حسن مصطفیٰ نے دیکھا وہ کتے مسجد میں کیوں آیا ہے؟ اچھا لوگ سمجھے کہ مولا نے شاید گالی دی ہے کیونکہ وہ گالیاں دے رہا تھا. توجہ، امام گالی نہیں دیتے، امام روح کو دیکھ کے حقیقت بیان کرتے ہیں. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. جیسے امام نے کہا لوگوں نے دیکھا لباس پڑا کتا باہر جا رہا ہے. اب سارے کہتے ہیں کیونکہ مولا نے کہا تھا اس لیے کتا بن گیا. نہیں، مولا بتا رہے تھے علی کا دشمن حقیقتاً کیا ہے. کس کو یہ بیماری ہوگی وہ الٹا سیدھا بولے گا نعرہ توجہ فرما رہے ہیں نا. میں ایک اور جلدی سے بات کروں. یہ بھی دیکھیے یہ جو بات ہے میں نے بھی پڑھائی کہ بھی شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ نہیں لکھا بہت بڑا ہے. اللہ ایک اور سن لیجیے. اور حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا اپنے انسان سے؟ آپ نے فرمایا میں نے انسان محبت کو فرمایا عائشہ فرمایا میں نے خواب دیکھا مجھ پہ کتوں نے حملہ کر دیا اور جس کتے نے میرا گلا کرتا اس میں یہ نشانیاں. تو آپ کے انسان نے کہا مولا یہ ساری نشانیاں شمر میں ہیں. اب پہنچ گئے لوگ میرے جملے پہنچ گئے، میں مسائل میں نہیں آیا ہوں، پہنچ گئے نا میرے جملے. یعنی مولا کیا فرما رہے ہیں کبھی نہ سمجھنا یہ لشکر یزید انسانی شکل میں جتنے مرضی انسان لگے
در حقیقت دشمن امامت نجس، جس کے دل میں بغض و کینہ ہو محمد علیہ محمد علیہ السلام. نہیں ایسا پھر میں کہہ گیا ہوں، برداشت کر لیجیے ضلع نہیں رہا. تو جناب یعقوب علیہ السلام فرمایا کیا رہے تھے بیٹوں سے، یا کل خود ہے مجھے ڈر یہ لگتا ہے مجھے تمہارے اندر کا بھیڑیا ہے، تو بھائی کو نقصان پہنچائے. کئی لوگ شکلیں انسانی ہوتی ہیں، ہم تجسیم اعمال کے قائل ہیں. جملے بہت سخت ہو گئے شاید، چلیے گا کہ تھوڑی دیر میرے ساتھ. صحت و سلامتی کے لیے بلندر سلوات. بھائی ایسے سلوات کو سمجھ نہیں، رحمت سمجھ رہے بھائی بابا کئی لوگوں کے دلوں کے اندر بھیڑیے پڑ رہے ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم. بغض علی بہت بڑی نجاست ہے. اہل بیت کا بغض اللہ اس سے محفوظ رکھے. میرے بچے بھی میرے بھائی جتنے نوجوان ہیں، میری دعائیں دل سے جناب سیدہ کو سلامت رکھیں. آپ جی آپ سلامت رہیں جناب کے چہروں میں دیکھتا ہوں جب میں کوئی بات کرتا ہوں کہ جو محبت نظر آتی ہے میرے دل سے دعا نہیں کرتی. آپ کو مولا سلامت جناب سیدہ سلامت رکھے، مولا پاس آپ کو سلامت رکھے، میرے بچے سلامت رہیں، سب لوگ آپ سلامت رہیں. آپ جی قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. بھائی نے کہا بابا جان کیسی بات کر رہے ہیں آپ، بھیڑیا کھا جائے گا. ہم جوان ہٹے کٹے اتنی موٹی گردنیں بازو. انہوں نے روک لایا، بابا جان ہم 10 لوگ ہیں، ہم کو خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے کہ بھائی کو بھیڑیا کھا جائے اور 10 بھائی کھڑے دیکھتے رہے. جب سگے بھائی یہ کچھ کرنے میں تل جائے تو جو منہ بولے بھائی ہو سوچی وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں. جملے بہت رہتا ہے، میں ایک جملے میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں، کھل کے نہیں کہتا، اشاروں میں بہت کہنا کیجیے. لیکن ہمیں کئی ایسا ہوتے ہیں ہم بچا لیں گے. آپ بھروسہ تو کیجیے، گولی چلی سب سے پہلے بھاگنے والے وہی تھے. میں نے گولی کہا تیر نہیں کہا، آپ کہیں اور میں چلے جائیں. لیکن میں اپنی آپ کی محبتوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. بڑے بڑے لوگوں نے بھروسہ دلایا انبیاء علیہ السلام کچھ نہیں ہوگا. بھائیوں نے کہا کل ہم بنا رہے ہیں، کھانا بنا دو، یہ بناؤ وہ بناؤ. اب پورے رستے آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، یوسف کو ذرا پیچھے پیچھے رکھو، بنیامین کو اور اللہ چھوٹا کر کے نہیں جانا. اب چل رہا ہے. اب جناب دیکھیں معصوم کیا ہوتا ہے، جو سمجھ رہا ہو وہ کیا رہا، لیکن اظہار نہ کرے. جو پہنچ رہا ہے نا خدا نے قسم میں پتہ نہیں اس کو کیسے پیش کروں گا، جسے سمجھ بھی آ رہا ہو لیکن وہ اظہار نہ کرے وہ کیا رہا. تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ پہنچ گئے، بہت سے نہیں پہنچے. اب یہ ایک حدیث ہے کہ آپ لوگوں کے لیے خاص طور سے پیش کروں کہ سرور کائنات کی حدیث ہے، شیعہ سنی دونوں کے بعد ما اوذی نبی مثل ما اوذی، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے. حدیث ہے نا، شیعہ سنی کتابوں میں حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی. علامہ طباطبائی کا میں نے انٹرویو پڑھا ہے 1982 والا 1982-83. آپ لوگوں میں سے اکثر نوجوان پیدا بھی نہیں ہوں، البتہ اس وقت نہیں پڑھا تھا میں نے بعد میں جب قوم پڑھنے گیا 93-94 پہ جانے کی بات ہے. اس زمانے میں نے انٹرویو پڑھا تھا، قرآن میگزین تھا، اس میں ان سے کسی صحافی نے سوال کیا آغا کیا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ مستند حدیث ہے یا گھڑی ہوئی حدیث ہے. انہوں نے کہا نہیں مستند ہے. علامہ بہت بڑے مفسر تھے، فقیہ، محدث، مورخ، تمام علوم میں ماہر. انہوں نے کہا حدیث مستند ہے، لیکن یہ تو سچ نہیں ہے. صحافی نے کہا یہ تو سچ نہیں ہے، انبیاء کو لوگوں نے پتھر مار مار کے جان سے مار دیا، زندہ کنویں میں ڈال دیا، گلے کاٹ دیے، آرے سے چیر دیا، پیغمبر کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، تو یہ تو سچ نہیں ہے. آپ نے فرمایا دیکھو کئی مرتبہ جسمانی اذیت ہوتی ہے، کئی مرتبہ دل کی اذیت ہوتی ہے. اگر میں پہنچا کہ جتنی اذیت رسول خدا کو منافقین نے دی ہے کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی. کیسے منافقین نے اذیت دی؟ دیکھیں آپ اور میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ساتھ والا دوست ہے دشمن. توجہ
اور اگر کوئی علم غیب رکھتا ہوں دیکھتا ہوں کہ میرے بعد کیا کرے گا، توجہ، کون غاصب ہے، کون حقدار ہے، کون ساتھ دے گا، کون مخالفت کرے گا، توجہ میں پہنچ گئے، کون میرے بھائی علی پہ ظلم کرے گا، کون سیدہ پہ، کون حسن پہ، کون پیغمبر دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی جرم نہیں کیا، سزا نہیں دے سکتے، کسی کو اٹھا کے نکال نہیں سکتے، اور اگر اٹھا دیا ہو میرے جملے پہنچ رہے جناب گرامی. اب جناب یوسف علیہ السلام نبی ہیں، بھائیوں کے لیے تو دیکھ رہے ہیں، اب وہ آگے کے چل رہے ہیں، پیچھے اکیلا چلتا رہے، بھیڑیا کھائی جائے، پیچھے پیچھے چلا رہا ہے، اللہ کا چھوٹا بھائی بچہ ہے، جوان آگے کے چل رہے ہیں، آپس میں باتیں نہیں کر رہے ہیں. توجہ، امامت دیکھیں، نبوت و امامت وہ تو ہر بات سن لیں. ہمارا عقیدہ یہ نبی اور امام سن لیتے ہیں، ابھی سن لیتے ہیں تو تب بھی تو سنتے ہوں گے، نہیں ہے مجمع. آپ یہاں سے کہتے ہیں یا علی مدد، نجف سے آواز آتی ہے بتا کام کیا ہے. نہیں میں شاید نہیں پہنچا سکا، میں جلدی سے حدیث کا حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ بات روشن ہو جائے کہ شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا ہمارے یہاں اصول کافی میں روایت، اصول کافی ہماری مستند ترین حدیث کا مجموعہ 16,500 حدیث ہے. وہاں پہ حدیث ہے، اور کتابوں میں بھی ہے، بھائیوں نے شیعہ سنی علماء نے حدیث کو لکھا، حتی صوفیوں نے سب نے لکھا کہ پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما مسجد نبوی میں، صحابہ آتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں وحی نازل ہو رہی، نہیں پہنچا سکا، رک جاؤ وحی نازل ہو رہی ہے. کہ یاری آپ کو کیسے پتا؟ کہ میں بتا رہا ہوں نا جبرائیل موجود ہے، اس وقت پہنچ گئے ہیں کہ سرور کائنات کی خدمت میں اس وقت جبرائیل موجود ہے، وحی نازل ہو رہی ہے. اب سب آپس میں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، کیا کہ رک جاؤ اب جا سکتے ہو، جبرائیل چلے گا. اب سب اٹھے گا یا رسول اللہ، ہمیں علی نے روک دیا تھا، کہہ رہے تھے وحی نازل ہو رہی ہے. پیغمبر مسکرا کر بلاؤ میرے بھائی کو، کہ یا علی آپ نے روکا تھا؟ کہ ہاں یا رسول اللہ، کیونکہ جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے، میں نے انہیں روک دیا تھا کہ وحی آرام سے، آپ وحی آرام سے سنیں. پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى، یا علی جو کچھ میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں، جو میں دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے، تو مانو نہ اور نہ وہ دیکھتے تھے نا. مولا کو سب دیکھ اور سن رہے تھے، یعنی جو کچھ میں دیکھتا ہوں، جو سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں. نبوت دیکھ رہی، عصمت دیکھ رہی ہوتی ہے، معصوم دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں. اب بھائی مسپورٹ کر رہے ہیں، پلان بنا رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں، دھکا کون دے گا اٹھانا، آپس میں باتیں کر رہے تھے پورے رستے کہ بھئی ہم اٹھا کے بھی نہیں سکتے. تو اب جناب یوسف سب سن رہے ہیں، یہاں تک دکھایا ہے کہ سارے کے سارے کھیلنے لگے، جناب یوسف کھیلنے نہیں گئے. کیوں؟ وہ پتا تھا، ایک تو بھائیوں کو پتا تھا ان سے کیا کھیلوں، پتا نہیں لوگ ہیں یا نہیں. دوسرے نبی اور امام کھیلنے کودنے کے لیے نہیں بنائے گئے. بھائی بہت رہے ہیں نہیں بہت رہے، ذہنوں میں آیا کوئی مانتے ہیں نہیں؟ پیش کر دوں نبی امام علیہ السلام کے ہیں، امامت 7 برس 8 برس کے تھے، منصب امامت میں دیکھا بغداد کے سارے بچے کھیل رہے ہیں، مامون نے دیکھا ایک بچہ کھڑا ہوا کونے میں، بار بار بکری کے بچے کا کام کرتے کہتے اسجد للہ، اسجد للہ، اللہ کو سجدہ کر، اللہ کو سجدہ کر. مامون نے گھوڑا روکو، سواری روکو، فوج کا ہوتا ہے، آپ بکری سے کھیل رہے ہیں. امام نے مامون کو دیکھا، کہا وما خلقنا للہ واللعب، ہمیں کھیلنے کودنے کے لیے خلق نہیں کیا گیا. مامون کی روح کانپنے لگی، کیسے کیسے لوگ خلیفہ بن گئے تھے، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں.
اس نے کہا بلال کیا کر رہے تھے؟ بکری سے کھیلنے رہے تو کر کیا رہے؟ کہ سرکش جانوروں کو اللہ کا سجدہ کرانا ہمارے بچپنے کا کھیل ہے، جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو جیسے ظالموں کو جھکا دیتے ہیں۔ ٹائم ہے، ٹائم ہے، یہ بھی ٹائم ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ امامت امامت ہے، امام معصوم معصوم ہوتے ہیں۔ جناب یوسف دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا کھیلوں، اگر تو دنوں میں لوگوں سے البتہ یہ ہماری کتابوں میں نہیں، واقعہ پڑھوں یا آج کافی سے لڑکی سوئی، اصل میں 2 مجالس اور ہوتی ہیں، مجھے تھوڑی سی گھبراہٹ لگی ہوئی ہے کہ سب وہاں پہ بھی انتظار کریں۔ ایک واقعہ سن لیجیے، یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے لیکن صوفیاء نے، ہمارے بھائیوں نے، مسلمان بھائیوں نے بڑا شدت سے لکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے۔ مولا حسن کا واقعہ کہ مدینے میں سارے صحابہ کے بچے کھیل رہے تھے، تو انہوں نے کہا مولا حسن سے آپ بھی آئیے کھیلیے ہمارے ساتھ۔ مولا نے ایک مرتبہ سب کو دیکھا، 9 برس کے تھے، توجہ سے بہت گیا ہے، اب میں جھوٹوں کے ساتھ نہیں کھیلوں گا، جھوٹ اونچ نیچ نہ کرنا، میں ایسے لوگوں سے نہیں کھیلتا۔ اب اسی نے ہمارے علماء نے نہیں لکھا لیکن بھائیوں نے لکھا کہ بھائی اسی دوران میں منہ سے نام نکلنے والا تھا، اللہ بچا کے بدلے پہ جانے والا ہے آل محمد کے دشمنوں کے۔ تو ایک بہت کسی مشہور آدمی کے بیٹے نے کہیں کوئی الٹی سیدھی بات کی ہوگی، کچھ کہہ دیا ہوگا مولانا علیہ السلام کو، کہا کہ بھائی اس طرح سے رہا۔ مولانا نے کہا خبردار غلام صاحب، محبت کا مضمون۔ اور بھائیوں نے لکھا کہ صوفیاء نے لکھا کہ بھئی مرتبہ وہ کسی بہت بڑے عہدیدار کا بیٹا رہا ہوگا نا، اس نے کہا آپ کی اتنی جرأت، تیری اتنی جرأت، آپ کی اتنی جرأت، آپ نے مجھے غلام ہے، آپ نے جانتے میں کس کا بیٹا ہوتا؟ جس کا بھی تو بیٹا ہو، تجھے نہیں پتا میں علی کا بیٹا ہوں۔ کہتے کہ دیکھو بچہ کہیں، بچہ تو کیا تھا، بچہ ہی تھا، ایک مولا کے مطابق میں وہ نسبت جوان کا مولا 9 برس کے تھے، وہ 16 برس تو دور رہا، کیا کہیں گے ابو آپ کو غلام آیا، وہ تحشہ ہے، اس سے پہلے کوئی بہن ہوں گی، اور اگر کس نے کہا، کہنے کہ حسن مجتبیٰ نے کیا پکی بات، کہنے کہ اللہ کی قسم، کہا آپ کو سارے مجمع میں سارے بچے کھیل رہے تھے، سب کے سامنے کا غلام، تو بھی غلام، تیرا باپ بھی غلام، تو کہا سوچ لو، تو اکثر گھرا کے جھوٹی شکایتیں لگاتا کہ نہیں میں سچ بول رہا ہوں، اس دفعہ حسن نے آپ کو غلام کہا کہ چلو میرے ساتھ چلے۔ ایک مرتبہ آنے کے بعد کہا اے حسن مجتبیٰ آپ نے وہ جو غلام کہا، ہاں کہا، کہ لکھ کے لیجیے۔ مولا نے لکھ دی۔ اب بیٹے نے کہا عجیب بات، میں پورے رس سے سوچ رہا ہوں ماں بھی لوگوں کو سزا ملے گی، تو لکھوا کے گھر لیا اور لکھ کے انہوں نے کیا کیا، اسے چھپا کے رکھ دیا۔ کہا باپ یہ کیا ہے، چھپا کے کیوں رکھ دیں؟ کہا بیٹا جب میں مروں گا میری قبر میں کفن میں رکھ دینا۔ کہا بابا کیوں اتنا کیوں ضروری ہے، تجھے نہیں پتا حسن کون ہے؟ جب مروں تو فرشتے پڑھیں گے اچھا حسن کا غلام ہے، رہنے دو۔ وہ کہتے ہیں بیٹے نے پوچھ لیا کہ آپ نے کیوں لکھوایا، کبھی قبر میں میرے کام آئے گا، فرشتے جو پڑھیں گے نا حسن کا غلام ہے، یہ جوانان میں جنت کے سردار ہیں، فرشتے حساب نہیں لیں گے۔ کہا اچھا تو پھر میری قبر ہی میں جائے گا۔ بیٹے نے چرا لیا باپ سے،
وہ روکا جو ہے وہ کاغذ بیٹے نے چرا لیا, بڑے سنبھال کے رکھتے تھے. اس کے بیٹے نے پوچھا, جس نے لکھوایا تھا ان کے پوتے نے کہا ابا یہ پرانا سا کاغذ تھا, بڑا سنبھال کے رکھنے کا, بیٹا تجھے نہیں پتا میرے باپ نے لکھوایا تھا. ہے کیا کہ حسن نے لکھا تھا. بیٹے نے چرا لیا. کرتے کرتے ملا اسے جو بخشش کے قابل تھا. سارا مطلب ہے نا میرے ساتھ. معصومین سمجھ لیتے کس کا کیا ذہن ہے, کس کا کیسا دل ہے. میں مکمل کر چکا ہوں کہ بہت گرم سب کے ساتھ ہو. یہاں تک ملتا ہے حضرت ویسے میں تمام چاہنے والے تھے نا مولانا کے, بہت عاشق تھے مولانا امین کے. تو وہ یہ نہیں پوچھنا چاہتے تھے مولانا آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے, بے ادبی نہ ہو جائے. میں مولا سے کہوں اگر مولا کہتے بھی میں تجھ سے محبت نہیں کرتا تو میں تو ویسے ہی ذرہ ہوں, ایسا نہ ہو دل ٹوٹ جائے. وہ بڑے طرح جو الفاظ میں کہا مولا یہ کیسے پتا چلے کہ کس کے دل میں آپ کی کتنی محبت. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں مجھے تو آپ سے عشق ہے, آپ کو بھی محبت ہے. تم یہ نہیں کہا کہ مولا پتہ کیسے چلے کسی اور کے دل میں محبت ہے یا نہیں. کہا ایسا بڑا آسان. کہ نہیں مولا دوسرے کے دل کا کیا پتا ہو, یہ بڑا مشکل کام ہے, آپ کے لیے آسان ہے, مجھے کوئی طریقہ بتا. مولا نے سنا میں سب جتنی آپ کو مجھ سے محبت ہے نا مجھے اس سے بھی زیادہ ہے. خدا کی قسم یہ بہت خوبصورت آیات ہیں, اس میں بہت سبق ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کیا کچھ منصوبے بنائے جا رہے ہیں. جب یوسف علیہ السلام کو سب پتا تھا تو فخر یوسف گرامی اس گھرانے کے بچے بھی جدا ہیں, آل محمد کے بچے بھی الگ ہیں. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں وضاحت میں, صرف نوجوانوں اور بچوں کے لیے. آپ کے ذہنوں میں ہے حضرت زرارہ, حضرت محمد بن مسلم, حضرت ابو بصیر, بڑے جلیل القدر اصحاب و شاگرد, پانچویں چھٹے امام پہنچ رہے ہیں لوگ. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا یہ ایک ایک شاگرد 60,000 احادیث, 70,000, ایک کو 80,000, محمد بن مسلم کو 80,000 احادیث حفظ تھی اہل بیت علیہ السلام. کہ مولا اتنا ان کا حافظہ کیسے بڑھا؟ کہ میرے بابا نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی تھی. کچھ لوگ وہاں سے کہا ہے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی, پروردگارہ اس کا سینہ کشادہ کر دے, ہمارے علوم یاد کر. میتر دیکھیے مولا اگر سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی تو 80,000 حدیث حفظ ہو گئے, اور اگر کسی بچے یا بچی کو سینے پہ سنا ہوا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے 3.5 برس کی بچی ایسے سے خطبے دے. تمہیں اندازہ نہیں خون حسین کا اثر ہے, حسین کے سینے پہ سلانے کا اثر ہے. اگر کسی حضرت علی اصغر کو مولا نے زبان چسا ہو, مولا کا لعاب دہن ہو, خون ہو, سوچئے حضرت علی اصغر میں کیا اثر ہو. میرے جملے بہت ہیں بھیا. 6 محرم بھی گزر گئی نا, آج 6 محرم گزر گئی, کل 7 ہے. جانتے ہیں 7ویں کو لشکر یزید نے پانی بند کر دیا. جو تھوڑا بہت پانی رہ گیا تھا خیموں میں بس وہی تھا. کیوں؟ عمر سعد نے کہا حسین ہم بیعت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کہا نہیں. کہا پھر یزید نے کہا پانی بند کر دو. عبید اللہ نے زیادہ پیغام بھیجا ہے حسین کا پانی بند کر دو, پانی نہ لینے دینا, جو مشکیزوں میں بس وہی رہے گا. کہا تو پانی بند کر دے, میں یزید جیسے کہ بیعت نہیں کروں گا. اب آپ جانتے ہیں نا کہ جب پانی بند کر دیا جائے صحرا ہو تو زیادہ کون پڑتا ہے؟ چھوٹے بچے. ایک بچی بار بار کہتی تھی العطاش, نام سکینہ, اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے
جو بول بھی نہیں سکتا، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے اللہ، ان کے صرف رونے سے پتا چلتا تھا پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے۔ بڑے ڈھکے جو الفاظ میں پڑھوں گا، کل میرے بزرگ یہاں بے ہوش ہو گئے تھے، مجھے بتایا مسکرات میں کوئی بے ہوش ہوا، بس بھائی جو ڈھکے جو الفاظ میں حضرت علی، یہ وہ مسائل ہیں جو بڑے بڑے علماء پڑھ نہیں پاتے۔ آپ جانتے ہیں نا، حضرت مختار نے ابو خلیل سے پوچھا تھا، وہ ابو خلیل اتنے پتھر دے لوگ ہو، تمہیں کبھی میدان کربلا میں رونا آیا؟ تو ابو خلیل نے کہا ایک مرتبہ ساری فوج رونے لگی تھی، کہا تب جب حسین ایک چھوٹا سا بچہ اب آپ چھپا کے لائے، کہا ساری فوج کہنے تھی لگتا حسین قرآن لائے ہیں، اب قرآن کا واسطہ دے دے کہیں گے کہ مجھے پانی پلا دو۔ کہ جب حسین بچہ لائے نا تو جیسے ہی حسین نے آبا ہٹائی، بچے نے زبان لبوں پہ پھیری، ساری فوج نے رونا شروع کر دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بھی آج رونے میں بخل نہ کیجیے۔ آج 3 ہستیوں کو غصہ دینا، پہلے جناب سیدہ کو، بی بی آپ کے چھوٹے سے پودے کا غصہ دینا ہے، دوسرے جناب رباح کو، بی بی کبھی بچوں کو بھی سے شعبہ گیر مانا جاتا ہے، اور تیسرے خود مولا حسین کو۔ مولا آپ نے حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا، آپ نے حضرت قاسم کا لاشا اٹھا لیا، مولا محمد کے، حضرت حبیب کے، لیکن جب علی اصغر کا لاشا اٹھایا تو مولا آپ نے 7 قدم آگے لیے، 7 قدم پیچھے لیے، اور کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ میں 10 منٹ کی زحمت دوں گا، 10 منٹ۔ عزیزان گرامی، مولا حسین نے 3 حملے کیے ہیں لشکر یزید۔ جب تیسرا حملہ کیا نا تو اس کے بعد مولا نے ایک مرتبہ بلند آواز لگا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کو آنا چاہے۔ جب مولا نے دوسرا جملہ فرمایا نا تو بیویوں کے خیموں سے رونے کی آواز آنے لگی۔ جانتے ہیں دوسرا جملہ؟ مولا نے فرمایا حل من راقب یدب حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو نبی ذاتیوں کے پردے کو بچائے۔ بس پردے کی بات آنی تھی، بیویاں بلند آواز سے رونے لگی۔ جب مولا نے بیویوں کا گریہ سنا، مولا نے اپنی سواری کو واپس موڑا، زلجنہ پہ واپس آ، خیموں کے باہر کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے کہا زینب ابھی میں زندہ ہوں۔ بیویوں سے کہیے میری زندگی میں اتنی بلند آواز سے گریہ نہ کریں۔ جب رونے کی آواز آتی ہے میرا سینہ، میرا دل تار تار ہو جاتا۔ میری بہنیں روئیں، کہا بھیا ابھی جب آپ نے کہا نا ہے کوئی نبی ذاتیوں کا پردہ بچانے والا، تو علی اصغر نے اپنے کو کہ ہمارے سے کیا دیا۔ بیٹا پانی بھی۔ ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام خیمے کے اندر آئے، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کپڑا چاہیے۔ جانتے مولا حسین نے کیا کیا؟ ایک سفید رنگ کا کپڑا بچھایا، جیسے کفن بچھایا جاتا ہے نا، مولا نے خاکے کربلا میں خیمے کے اندر ایک سفید کپڑا بچھایا، آواز دی رباح علی اصغر کو لا دیجیے۔ جناب رباح کے سامنے جناب علی اصغر کو رکھا، اور ایک مرتبہ ایسے اس کپڑے کو بند کیا جیسے کفن کے بند۔ میں کیسے پڑھوں گا آپ کے سامنے؟ اور ایک مرتبہ آواز دی رباح آپ دوسرے خیمے میں چلے جائیے۔ مولا جانتے ہیں نا ماں سے برداشت کرنا بڑا مشکل ہے۔ مولا نے بہت پیار سے گود میں لیا، آبا میں چھپایا۔ جناب رباح ایک مرتبہ در خیمہ میں آئی اور ایک بچی ساتھ کھڑی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا ماں کا دل بہت نازک ہوتا ہے، اگر چھوٹا بچہ ہو تو اور زیادہ تڑپتی ہے، روتا ہوا بھی برداشت نہیں کرتی۔ تو ایک مرتبہ جناب رباح دیکھنے لگی
جناب سید الشہداء مقتل میں لے جا رہے ہیں. جیسے مقتل میں آئے سارے کے سارے اشقیاء کہنے لگے ابن حسین قرآن کا واسطہ دے کہ اب میری طرف ضرور دیکھیے گا. مولا نے آقا کا دامن ہٹایا کہ اگر تمہارے نزدیک کوئی مجرم ہے تو میں یزید کی بیعت نہیں کر رہا, میں تمہارا مجرم ہوں, میں بیعت نہیں کروں گا. بچے کا کیا قصور ہے, اسے پانی پلا دو. اس کی ماں نے اس کے لیے بڑی کوشش کی ہے لیکن یہ بچہ بہت پیاسا ہے, بھوکا ہے, اسے پانی پلا دو. ایک مرتبہ سب رونے لگے. کیوں؟ ایسے بچے کو مولا نے خواب پہ رکھا تھا جسے یہ بھی نہیں پتا تھا تیر کھا کے رونا ہے یا ہنسنا ہے. مجھے معاف کر دیجیے گا, میں سب اللہ پڑھنے لگا ہوں, میں آج بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں. ایک مرتبہ عمر سعد نے دیکھا سارا لشکر یزید رو رہا ہے, آواز دی یا حرملہ ابتا کلام الحسین, حرملہ حسین کے کلام کو بند کرو. کیا کروں؟ کا بچے کو تیر مار دو. جب تک حسین بولتے رہیں گے, یہ روتے رہیں گے, بغاوت نہ ہو جائے, یزید کے خلاف عبید اللہ کے خلاف کہیں بغاوت نہ ہو جائے. ایک مرتبہ حرملہ ملعون نے وہ تیر نکالا جو گھوڑوں کو مارا جاتا ہے. مقتل میں لکھا لہو صلاح و تیر منہ والا تیر. ایک مرتبہ اس نے کمان میں رکھا, جیسے تیر چلانا چاہا تیر گر گیا. اس نے دوبارہ تیر اٹھایا, پھر کمان میں رکھا, تیر پھر گر گیا. جب تیسری مرتبہ تیر گرا, عمر سعد نے کہا حرملہ اگر مجھ سے کوئی پوچھنا نا تم نے زندگی میں سب سے پتھر دل آدمی کون دیکھا, میں تیرا نام لیتا. تجھ سے ایک بچہ نہیں مارا جا رہا. حرملہ نے کہا او عمر سعد بچہ تو میں ابھی مار دوں, لیکن جب بھی میں تیر کمان میں رکھتا ہوں نا کوئی برقع پوش بیوی بردے کا دامن پھیلا کے کہتی ہے حرملہ تو بھی اولاد والا ہے, مت مار میرے بیٹے کے بیٹے کو. ایک بچہ وہاں پہ ہوش ہو گیا. ایک جوان وہاں پہ ہوش ہو گیا. بھائی میں نے پہلے کہا تھا ایسے روئیں گے پھر میں نہیں پڑھوں گا, پڑھوں آگے یا نہیں پڑھوں. ایک مرتبہ حرملہ نے تیر چلایا, ایک بیوی در خیمہ پہ دیکھ رہی تھی, تیر چلا, بچے کا گلا چھوٹا تھا, تیر بڑا تھا. روایت میں ہے لوبہا من الاذن الى الاذن, جب تیر لگا کان سے لے کے کان تک گلا ذبح ہو گیا. بچے کا گلا ذبح ہو گیا. مولا حسین کے ہاتھوں میں خون آیا. کیا کیا ہوگا مولا نے؟ مولا نے زمین پہ بہانا چاہا, آواز آئی حسین ایک اناج کا دانہ نہ اگے گا اگر علی اصغر کا خون آ گیا. مولا نے آسمان پہ اٹھانا چاہا, آسمان سے آواز آئی ایک قطرہ بارش کا نہ برسے گا اگر اس مظلوم کا خون آیا. بوڑھے حسین نے خون علی اصغر سے اپنی سفید داڑھی کو خطاب کیا کہ پروردگارا گواہ رہنا. میں نے تمام کر کے بعد برداشت نہیں کرتا. یہاں پہ بھی کرائیں, وہاں پہ تم لے کہہ رہے مسئولات روک دیں. میں نے تمام کر دیا, میں آگے نہیں پڑھوں گا. مولا حسین آخری جملہ بس میں نہیں پڑھ رہا. مولا خیمے کی طرف سے 7 قدم آگے لیے 7 قدم پیچھے. انا للہ. میں بہت سوچتا تھا مولا کیوں نہیں جا رہے. مولا سوچ یہ رہے ہوں گے میں نے تو صبر کر لیا, میں رباب کو کیا بتاؤں گا, بچے کا گلا. در خیمہ پہ ایک ماں بچی کے ساتھ کھڑی. جانتے بچی نے کیا پوچھا؟ جناب سکینہ نے پوچھا آپ علی اصغر کو پانی پلانے گئے تھے, پانی پلا دیا؟ مولا نے فرمایا ایسا پانی پلایا ہے علی اصغر اب کبھی پانی
نیزوں پہ بلند کر دیے گئے۔ رباب کے لیے ایک آخری حسرت ہے، علی اصغر کا لاشا پامال نہ ہو، علی اصغر کا سر نیزے پہ بلند نہ ہو، رباب خیموں کے پیچھے علی اصغر کو میں دفنا دے جاؤں۔ مولا نے تلوار کی نیام سے قبر کھول دی، لمبی سی قبر کھول دی، لاشا رکھا، قبر کو بند کر دیا۔ بس پہ میں آگے نہیں پڑھوں گا۔ جب 11 محرم کا دن نکلا نا، ان ملعونوں نے کہا ہم نے 72 کو مارا تھا، ایک سر کم ہے۔ ایک ملعون نے کہا میں